إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. وقد قال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم بزرگوں، عرب میں ایک رواج تھا، مکہ مکرمہ کے اندر خصوصاً، کہ جب کوئی جوان آدمی فوت ہو جاتا اور وہ شادی شدہ ہوتا، اس کے پیچھے بچے ہوتے، تو وہاں کے جو بڑے لوگ تھے ان کا مال اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارا مال اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور اس کا ہم خیال کریں گے. اور زہری ان کا اچھا لبادہ بعد میں کھا جانا، کہنا جی ہمارے پاس کہاں سے آیا. اور دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ یتیموں کا مال عمدہ اپنے پاس رکھ لینا، گھٹیا ان کو دے دینا. تیسرا طریقہ کار ان کا واردات یہ تھا کہ مال کو جب ان کے ہاتھ چڑھ جانا تو کیا کرنا، اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا لینا، اپنے گھٹیا مال کے ساتھ ملا کے گھر میں استعمال کرنا. گندم ہوتی ہے آج کل کے ادھر جو کا رواج تھا، اسی طرح کھجوریں تھی، تو ان کا عمدہ مال اپنے گھٹیا مال کے ساتھ ملا کے اپنے گھر کے 10 افراد ہونے، ان کے 2 ہونے، تو کھانے کو برابر رکھنا. ان کے گھر کے 2 افراد، یتیموں کے 2 افراد، اور ان کے گھر کے 10 افراد کھانے کا حساب برابر لیتے تھے. اللہ نے فرمایا ظالموں یہ کام چھوڑ دو، یتیموں کا دے نہیں سکتے تو ان کا کھاؤ تو نہیں، اور یتیموں کا مال گندے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، ان کا صاف ستھرا مال ہے، رہنے دو، چھوڑ دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، فرمایا کہ سنو، جو یتیم کا مال کھاتا ہے اصل میں اپنا اچھا مال یتیم کو دیتا ہے، اس کا گندا مال اپنے پیٹ میں بھرتا ہے. اس لیے کہ یتیم کا مال کسی کے لیے کھانا وہ گند ہے. اللہ نے فرمایا گند نہ کھاؤ، جو تجھے میں نے دیا وہ صاف ستھرا وہی کھاؤ، وہ تھوڑا ہو وہ کھا لو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ. جو یتیموں کا مال تم پیٹ میں بھرتے ہو یہ جہنم کی آگ ہے، پیٹ میں جا رہی. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. اور ایک ہمارے ہاں ایک رسم بھی ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. کہیں اگر فوتگی ہو جائے تو پنجاب کا رواج یہ ہے کہ مرنے والے کے گھر سے روٹی کھائے بغیر جاتا کوئی نہیں ہے. یہ رواج ہے ادھر کا، روٹی کھائے بغیر کوئی نہیں جاتا. کیوں جی؟ ہم نے تو روٹی کھانی ہے. آئے کدھر سے ہو؟ امی پور بنگلے سے. آئے امی پور بنگلے سے، کھاتے روٹی ہیں ادھر سے. تو ظالم کتنا 5 منٹ کا سفر ہے تو اپنے گھر مار کھا. تو یتیم کا مال، معصوم بچے ہیں، باپ وفات پا گیا، نابالغ اولاد ہے، اور ہم کھانے کے اوپر بازو چڑھا کے پہنچ جاتے.
یہ یتیم کا مال ہے، قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ آگ جو تو نے پیٹ میں ڈالی اس کا کیا حساب ہے۔ اس میں کھانے کے لیے ساری دنیا شریک ہوتی ہے، مولوی بھی آگے ہوتا ہے، پیر فقیر بھی آگے ہوتے ہیں، ساری دنیا جہاں۔ اور وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اللہ نے فرمایا یتیموں کو دو، یتیموں کا مال کھاؤ نہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، یتیم کے مال کو ہاتھ لگاؤ گے قیامت والے دن خطرہ ہے کہ یہی تمہارے گلے نہ پڑ جائے۔ اگر کسی کے پڑوس میں یتیم کی دیوار ہے تو اس کی دیوار کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ، کہیں اگر آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا یتیم بچے نے تو قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ اور ایک عجیب معاملہ ہے، آج کل ایک یتیمی بھی آج کل نئے انداز کی ہے، ہم اس کو یتیمی بنائے پھر۔ دیکھو جس کا باپ وفات پا جائے اور بچے نابالغ ہوں تب یتیم ہیں، بچیاں نابالغ ہوں تب یتیم ہیں۔ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں اس کے بعد وہ یتیم نہیں ہوتے۔ پھر تو یہ بابا بھی کہے گا میں یتیم ہوں، میرا بھی ابا مر گیا، اماں مر گئی۔ اس لیے کہ ہر چاہے بندہ بوڑھا ہو جائے، اماں ابا تو اماں ابا ہوتے ہیں نا۔ میں ایک ہماری قریبی رشتہ دار عزیز عورت تھی، تو اس کی زندگی کے آخری لمحات میں گیا جس نے چوتھی پشت دیکھی ہوئی تھی، لیکن جب اس کو بیماری کا عالم تھا، تکلیف تھی، تو اس کو تکلیف ہوتی، وہ کہتی اماں، اپنی 4 پشتوں کا نام نہیں لیتی تھی۔ جب اس کو تکلیف آتی کیا کہتی؟ اماں۔ قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اماں کا لفظ ایسے سمجھا، تکلیف ہو رہی ہے اماں کہتی ہے، یہ اللہ کے ذات کی شان ہے۔ تو کیا ہے کہ یتیموں کے مال کا احترام کرو، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ بدلو، یتیموں کا مال استعمال نہ کرو، قیامت کا دن بڑا سخت ہے۔ ہاں دے سکتے ہو تو ان کی خدمت کرو، باقی یتیم نابالغ ہونے کی عمر تک یتیم رہتا ہے، اور یتیم باپ مرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ماں کے مرنے سے بچہ یتیم نہیں ہوتا۔ ماں کے مرنے سے بے سہارا ہوتا ہے کہ ماں والا سہارا نہیں رہتا۔ اور گھر میں اگر انسان ہو، انسانیت ہو، تو باپ ایک کے مرنے کے بعد 4 اور لے آ کے آ سکتا ہے، اور جو 4 آئیں گی وہ بھی اس جگہ پہ ان بچوں کی ماں ہی کے درجے میں ہوں گی۔ لیکن اگر باپ وفات پا جائے تو ماں دوسری جگہ پہ نکاح کر لے تو شریعت اس کو باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے اس کو باپ نہ کہو، وہ تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارا باپ وہی ہے کہ جس کے پشت سے تم پیدا ہوئے، باپ وہی ہے۔ تو اس لیے والد کا سلسلہ ہے، تو اس سلسلے سے جو نسب چلتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا والد وہ جی یتیم بچیوں کی شادی تھی، بالغ ہو گئی تھی، جوان ہو گئی تھی، ابھی بھی یتیم ہے، یوں کہو کہ غریب لوگوں کی شادی تھی، فقیر لوگ تھے، مسکین تھے، ان کا باپ وفات پا گیا تھا، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ماں ہے، اس لیے ہم نے خدمت کی بہتر۔ یتیم نہیں ہے، یتیم نابالغ ہونے کی عمر میں، نابالغ یتیم۔ جب بالغ ہو گیا، جب تک بچی نابالغ ہوتی ہے اس وقت تک باپ اور دادے کو حق حاصل ہے کہ جہاں جی چاہے نابالغ ہونے کی عمر میں اگر نکاح پڑھوانا چاہے تو نکاح پڑھوا سکتے۔ لیکن جب وہی بچی بالغ ہو جاتی ہے، جب وہی بچی بالغ ہو جاتی ہے تو باپ کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ کل پرسوں والے دن تو میں نکاح پڑھانے لگا تو مجھے بات یاد آئی، تو ان کے باپ نے کہا کہ میں اجازت لے کر آیا ہوں۔
میں نے کہا تیری اجازت قبول نہیں ہے بھائی، تیرا دور ختم ہو گیا، چل تیری اجازت نہیں چلتی، اب بچیاں جوان ہو گئی ہیں، وہ اپنے نکاح کی خود وارث ہیں، چل دوڑ جا، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ بالغ ہیں، وہ اپنے نکاح کی خود مالک ہیں، تو مالک نہیں ہے۔ تیرا زمانہ وہ تھا جب وہ نابالغ تھی، اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چل چپ کر کے کھڑا ہو جا، اجازت ملے گی تو اجازت مانگ، 2 بندے گواہ ہوں، پھر ہمارے پاس آ جا بھی ہاں اس کو اجازت ملی ہے، پھر آ جا۔ اور لوگ ٹیلی فون پر اجازت مانگ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ٹیلی فون پر مانگی، میں نے کہا ہم شریعت میں نہیں مانتے، شریعت ٹیلی فون والی اجازت کو نہیں مانتے، اس لیے کہ فون پہ بہت سارے بندوں کی آوازیں ایک جیسی بن جاتی ہیں۔ شریعت کو کہ ایسے نہ کرایا جائے، شریعت بڑی مضبوط ہے، شریعت لوگوں کے حقوق کا خیال کرتی ہے، اس لیے تو اللہ فرما رہے یتیموں کا مال دو، یتیموں کا مال کھاؤ نہیں، انہو کان حوبا کبیرا، اور یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، تمہارا تو صاف ستھرا ہے، اپنی کمائی ہے، چاہے جو بھی ہیں یہ کھا لو، اس گوشت سے بہتر ہے جو یتیموں کا مال ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔